اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستوں، میری یہ ویڈیو انسان کی پیدائش پر فرشتوں کا اللہ سے مکالمہ کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی پوری طرح سے سمجھ آ سکے۔ تو دوستوں، فرشتوں نے یہ اسی لیے سوچا اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کا جائزہ پہلے ہی لے چکے تھے۔ انہوں نے جن، آسمان، پہاڑ، سمندر، چند، پرند، ان سب کا جائزہ لے لیا تھا اور سرگوشی کرنے لگے جیسے تمام مخلوقات مرتبے میں ہم سے کم ہیں، ویسے ہی یہ مخلوق بھی مرتبے میں ہم سے کم ہی ہوگی، کیوں نہ کہ یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہیں، کفر سے محفوظ ہیں اور اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں اور پوری کائنات میں اللہ کا حکم نافذ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ شرف اور عزت والے ہیں۔ اب اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو ہم سے زیادہ معزز اور علم والی نہیں ہو سکتی۔ البتہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا جو زمین کے مختلف حصوں سے جمع کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ ہی سے ظہور پذیر ہوئی۔ کچھ سرخ رنگ کے ہیں، کچھ سفید رنگ کے ہیں، کچھ سیاہ رنگ کے ہیں، کچھ گناہ گار ہیں تو کچھ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ حضرت آدم کی تخلیق کے پہلے مرحلے میں مٹی کو پانی ڈال کر گوندا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا جیسا اس اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ پھر مجسمے کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ مجسمہ سوکھ گیا تو یہ ٹھیکری کی مانند سخت ہو گیا، جس کو کھنکھناتی مٹی بھی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تب ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس کے بعد سے انسانوں کے قد مسلسل کم ہوتے آ رہے ہیں۔ انسانوں میں سب سے بلند قد حضرت آدم علیہ السلام ہی کا تھا۔ البتہ انسان کو جنت میں اس کے اصل قد کے ساتھ ہی داخل کیا جائے گا جو کہ 60 ہاتھ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے میں اپنی روح پھونک دی اور سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی جائے تو تم سب سجدے میں جھک جانا۔ سب فرشتوں نے تو ایسا ہی کیا، لیکن ایک جن کو چھوڑ کر جس کا نام ابلیس تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر کہا کہ میں تو جن ہوں جس کو آگ سے بنایا گیا ہے اور یہ آدم تو مٹی سے بنا ہے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں۔ دوستو، ابلیس نے غرور کیا، اس لیے اس پر اللہ کی لعنت ہوئی اور اس کو جنت سے نکال باہر کیا گیا۔ دوستو، ابلیس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بعد میں بناؤں گا۔ البتہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم سکھایا تھا وہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر اور ان میں موجود تمام حیوانات، نباتات اور چند پرند، ان سب کے نام اور ان کے کام پہلے ہی بتا دیے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عالم پیدا کیا، یعنی آپ علیہ السلام صاحب علم تھے، اور جب فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سب پیش کیا تو وہ ششدر رہ گئے۔ جب فرشتوں سے اس علم کا پوچھا گیا تو اس علم سے ناواقف تھے اور بولنے لگے، اے اللہ، جتنا علم تو نے ہم کو عطا کیا ہے ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں، اور تو علم والا ہے اور ہر شے پر قادر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے
حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت واضح کر دی اور ان کو اشرف المخلوقات بنایا، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ذہین اور عالم بنایا۔ دوستو، جو سجدہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور علم و فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے کروایا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو سرگوشیاں فرشتے کر رہے تھے ان سب سے اللہ تعالیٰ واقف تھا۔ اس لیے تو فرشتوں نے بولا، اے اللہ، جو کچھ تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور تیری قدرت تو اس زمین اور کائنات کی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوستو، اس سے اگلی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے شروع کے دن اور حضرت اماں حوا کی پیدائش کا ذکر کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔